بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا حمد و ثنا اور اس کی مدح و ستائش ہم بیان کرتے ہیں، جس پاک ذات اقدس نے خاندان ولایت کو، خاندان رسالت کو، خاندان تطہیر کو ہر ایک رجس اور ناپاکی سے دور رکھا، اور درود و سلام ہو برذات اقدس آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر، جن کے اہل بیت اطہار کو پروردگار عالمین نے مومنین اور مومنات کی مودت کے لیے چنا ہے، ان کا استفاء کیا ہے، ان کا ارتضاء کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اہل بیت اطہار کے خاندان کے ثامن الحجج 8ویں امام حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ آج اس سلطان خراسان، آج اس غریب الغرباء، آج اس معین الضعفاء امام رضا علیہ السلام کہ یوم شہادت کے مناسبت سے میں اپنے عزیزوں تک امام رضا علیہ السلام کے کچھ کوائف پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ تمام محبان اہل بیت اطہار امام علی رضا علیہ السلام کے، اس شاہ خراسان کے، اس شاہ نجف کے فرزند کے فضائل سے، ان کے معنوی درجات سے یکگونا واقف ہو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرزند ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، جو فرزند ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جو فرزند ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے، جو فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین علی علیہ السلام کے، جو فرزند ہیں حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کے، جو فرزند ہے حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ثامن الحجج بھی کہا گیا ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے خانوادے کے 8ویں امام اور 8ویں حجت، اور ان کو ضامن ثامن بھی کہا گیا ہے، یعنی اہل ایمان کے ایمانی اقدار کے 8ویں ضامن، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کے مشہور عالم دین مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے ضامن ثامن کا لقب دے کر کے کیسی بہترین مدح سرائی کی ہے، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں: باقی اسیاد یا سجاد یا شاہ جواد، خضر ارشاد آدم آل ابا امداد کن، اے بقید ظلم و صد قیدی ز بند غم کشا، اے تہے بے داد و کانے داد ہا امداد کن۔ اس کے بعد امام باقر کی طرف متوجہ ہو کر کے فرماتے ہیں، اور یہ اشعار جو ہے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب ہدایت کی بخشش، جو رضوی کتاب گھر سے چھپی ہے، اس کے حصے دوم میں ہے۔ اس کے بعد امام باقر کی طرف رجوع کر کے فرماتے ہیں: باقرہ
یا عالم سادات یا بحر العلوم، اے امام باقر آپ سادات کے عالم ہیں، آپ بحر العلوم ہیں، از علوم خود بدفع جہل ما امداد کن، اپنے علوم و فنون سے میرے اور ہمارے جہل کو دفع فرما دے۔ جعفر صادق بحق ناطق بحق واسق توئی، بحر حق مارا طریق حق نما امداد کن، شان حلمن کان علمن جان سلمن السلام، موسیٰ کاظم جہاں ناظم مرا امداد کن۔ اور اے ترا زینز عبادت وزت زین عابداں، بحر این بے زینت از زین و صفا امداد کن۔ اور اس کے بعد امام علی رضا 8ویں امام کی خدمت میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں ضامن سامن رضا بر نگاہ، ضامن سامن رضا بر من نگاہ از رضا، خشم را شایانم و گویم رضا امداد کن، یعنی میرے 8ویں ضامن جو ہے امام رضا ہے، اے امام رضا اس احمد رضا پر اپنی رضا کی نظر بنائے رکھیں۔ اور آج اسی سامن الحجج امام علی رضا علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کی احادیث کی کتابوں میں جب امام علی رضا علیہ السلام کی معرفت کوئی روایت آتی ہے، ان جناب سے کوئی روایت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے جس میں اور اہل بیت کے ائمہ شامل ہو، تو محدثین کرام نے امام علی رضا کی روایت کردہ اس روایت کو سلسلۃ الذہب قرار دیا ہے، یعنی سونے کی ہتھکڑی، یعنی سونے کی زنجیر جس کے تمام جو حلقے پیوستہ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ مشتعز خروارے ایک نمونہ میں حدیث کا بیان کرتا ہوں جس کی روایت امام علی رضا علیہ السلام کرتے ہیں، اور پھر امام ابن ماجہ قزوینی اپنی سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو لے کر کے کیا فرماتے ہیں، ان عبد السلام بن صالح ابی سلط الحروی جو ہرات کے رہنے والے تھے، یہ روایت کرتے ہیں ان علی بن موسیٰ الرضا، امام علی رضا علیہ السلام سے، چونکہ ہرات کے رہنے والے تھے، خراسان میں حضرت علی رضا علیہ السلام سے علم حدیث جو ہے کا فن حاصل کرتے تھے۔ اور امام علی رضا خراسان مدینے سے کیسے پہنچے تھے؟ مامون رشید جو وقت کا عباسی خلیفہ تھا، اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو خدا سے مکر سے خراسان بلا کر کے ان کو اپنا مہمان بنانے کا سوچا، لیکن بعد میں مکر کینہ اور خدا سے اس فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام علی رضا کے انگور میں زہر دے کر کے امام علی رضا علیہ السلام کو درجہ شہادت تک پہنچایا۔ اور یہی ابی سلط الحروی امام علی رضا سے روایت کرتے ہیں، ان ابی، وہ اپنے باپ امام علی رضا اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اور وہ ان جعفر بن محمد، وہ امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، ان ابی، وہ اپنے باپ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، ان علی بن حسین، وہ اپنے باپ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، ان ابی، وہ اپنے باپ امام حسین سے روایت کرتے ہیں، ان علی ابن ابی طالب، وہ اپنے باپ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان نام ہے دل کے پہچاننے کا، دل کی معرفت کا نام ایمان ہے، وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، وعمل بالارکان، اور ایمان نام ہے اپنے جوارح سے اپنے اعضاء سے عمل کرنے کا، یعنی ایمان صرف ایک لپ سروس نہیں، ایک زبانی جمع خرچ نہیں، ایمان دل کی معرفت، ایمان زبان کا اقرار، اور ایمان ارکان کی عمل ہے۔ قال ابو سلط، اور یہ ابو سلط جس سے ابن ماجہ روایت لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
جن کی روایت کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، وہ ابو سلف فرماتے ہیں لو قریء ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، اگر یہ سند، اس حدیث کی سند جس کو امام علی رضا نے روایت کیا ہے اپنے آبا و اجداد سے، اگر یہ سند مجنون پر دم کر کے پڑھی جائے تو مجنون اور پاگل اس روایت میں درج شدہ ناموں کی برکت کی وجہ سے اپنے جنون اور پاگل پن کے مرض سے بری ہو کر کے روح بصحت ہو جائے۔ اور یہ ہے امام علی رضا کا پایا اہل سنت والجماعت کے محدثین کی نظر میں، اس خاندان عطرت کے حجت ثامن کا درجہ۔ اور یہاں پر میں اپنے عزیزوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ آپ سے گزارش کروں کہ امام علی رضا علیہ السلام اہل بیت اطہار کے سلسلے کے وہ 8ویں امام ہیں جن کے متعلق متعدد اولیاء کاملین نے ان سے فیض بخشی اور ان کی فیض رسانی کی روایات کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اور بئی ہما میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو مغازی النبی میں، میرے ہاتھ میں مغازی النبی کتاب ہے جو بہت قدیم ہے، جس کو مطبع محمدی لاہور سے جو ہے چھاپ کیا گیا ہے، اور یہ اور یہ حضرت شیخ یعقوب سرفی کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کون شیخ یعقوب سرمی؟ جو سید حسین خوارزمی کے خلیفہ مجاز ہے۔ کون سید حسین خوارزمی؟ جو کچھ واسطوں سے علی ثانی امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص ہے۔ اور یہی شیخ یعقوب سرفی جب کشمیر سے باہر اپنے سفر پر نکلے تو شیخ یعقوب سرفی نے اثناء راہ بہت سارے علماء کی زیارت کی، بہت ساری زیارت گاہوں پر گئے ہیں۔ اور یہ شیخ یعقوب سرفی کون ہے؟ جن کی معرفت میں امام علی رضا کے مشہد مقدس کا واقعہ بیان کرنے والا ہوں۔ یہ شیخ یعقوب سرفی کون ہے؟ شیخ یعقوب سرفی کشمیر کے اجل علماء کرام میں سے ہیں۔ شیخ یعقوب سرفی کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ مرشد ہیں خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ کے۔ اور اس سے بڑھ کر شیخ یعقوب سرفی کا علمی تعارف یہ ہے کہ وہ زبدۃ المحدثین حضرت مولانا ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں، شیخ یعقوب سرفی نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابن حجر مکی سے حدیث کی سند حاصل کی ہے۔ اور کون شیخ یعقوب سرفی؟ جب شیخ یعقوب سرفی دلی کے سفر پر گئے ہیں واپس آ کر کے، تو یہی شیخ یعقوب سرفی حدیث کی سند اور اجازت عطا کرتے ہیں کن کو؟ شیخ احمد سرہندی کو، جنہیں زمانہ مجدد الف ثانی کے نام سے جانتا ہے۔ یعنی یہ شیخ یعقوب سرفی کشمیری مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے حدیث میں استاد ہے۔ لہذا یہ صرف کوئی صوفی صافی ہی نہیں ہے جنہوں نے صرف ذوق کی وجہ سے یہ روایت بیان کی ہے، بلکہ شیخ یعقوب سرفی فقیہ ہے، شیخ یعقوب سرفی محدث ہیں، ابن حجر مکی محدث کے تلمیذ رشید ہیں، شیخ احمد سرہندی محدث فاروقی کے استاد ہیں۔ اور یہی شیخ یعقوب سرفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مغازی النبی میں وہ حالت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اقدس پر مشہد گئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ میں فارسی عبارت بھی آپ کے ذوق طبع کے لیے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں بمشہد شدم مستفیض از امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ حیف اور افسوس ہے آج حضرت امام علی رضا علیہ السلام
کا یوم شہادت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء، ہمارے مولوی صاحبان، ہمارے خطبہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا جو اس امام علی رضا کا، جو اولیاء کاملین کے آفتاب ہیں، جو قطب مدار ہیں، جو قطب الاقطاب ہیں، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ اور زہرا پاک علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اور دیکھیے کشمیر میں اہل بیت سے محبت کی روایت کیا ہے، جسے کسی شاعر نے کہا ہے اہل بیتن ہن محبت جزوی ایمان کوشرن در دین و دنیا رستگاری ہند یہ ساما کوشرن۔ اور حضرت شیخ یعقوب سرفی امام علی رضا کے روزے پاک پر مشہد پر جب گئے ہیں تو فرماتے ہیں بمشہد شدم مستفیض از امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام، میں مشہد پر امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پاک کی زیارت سے مستفیض ہوا۔ کون امام علی رضا؟ امام رضا شاہ عالم مدار غلا نشت معروف چندی ہزار۔ کون؟ امام علی رضا جو شاہ عالم مدار ہیں۔ کون امام علی رضا؟ معروف کرکھی جیسے اولیاء کاملین جیسے صد چند اور صد ہزار اس امام علی رضا کی چوکھٹ کے غلام ہیں۔ یہ شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں غلامش معروف چندی ہزار، رفیقم دراں سیر بودا زنے نئی کہ خوش مرد مرد افغنے۔ حضرت شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں کہ ایک برگزیدہ خاتون، ایک ولی صفت خاتون اس سفر میں ہمارے قافلے کے ہم رکاب تھیں، اور ان کو صرف اپنی شباہت کی وجہ سے عورت کہا ہے، ورنہ ان کا ولایت، اس عورت کا ولایت میں ایسا پایا ہے کہ یہ بڑے بڑے مردوں کی رہبری جو ہے رہبری کرنے کے قابل تھی، اولیاء کی رہبری کرنے کے قابل تھی۔ مشہد کے سفر میں یہ عورت شیخ یعقوب سرفی کی ہمراہ تھی۔ لقب آفتی و طبع لطیف شدہ آفتی ہر وضی و شریف، اس عورت کا لقب آفتی تھا، آفتی اس عورت کا لقب تھا، اور شیخ یعقوب سرفی اس عورت کو اسی لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ولی بود اما و عیب اما نبودیش مانا از فیض خدا، فرماتے ہیں شیخ یعقوب سرفی لیکن یہ آفتی جو ہمارے کاروان میں مشہد کی طرف مراجع ہونے والی عورت تھی، ہرچند کی یہ ولی صفت تھی، لیکن بظاہر اس کی آنکھیں اندھی تھی اور یہ بینائی سے جو ہے بہرمند نہ تھیں، لیکن نابینا ہوتے ہوئے، آما ہوتے ہوئے بھی یہ عورت، یہ آفتی فیض خدا سے نا امید نہیں تھی۔ بشے بود خوشگوئے در شاعری نمودی دری فن فن ساحری، فرماتے ہیں یہ عورت ایسی خوشگوئی تھی اور ایسی شعر و شاعری میں ایسا ید طولہ رکھتی تھی کہ جیسے کہ شاعری میں فن ساحری رکھتی ہوں۔ منو او در گنبدے پر صفا کی آنجاست قبر امام خدا، فرماتے ہیں میں اور یہ باقی قافلے کے ساتھ، یہ عورت اور میں باقی قافلے کے ساتھ اس جگہ پہنچے، اس گنبد پر صفا پر، آستان قدس رضویہ پر، مشہد مبارک میں، خراسان میں، جس جگہ اس امام خدا علی رضا کی قبر ہے۔ شب بگزران دیم باہم تمام کہ خواہیم فیض ربود از امام، حضرت شیخ یعقوب سرفی فرماتے تمام کاروان نے شب امام علی رضا کے روزے پر گزارا اور حضرت امام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فیض و برکت کی دعائیں مانگنے لگے۔ ولے او بناگاہ سردر سجود نہادا درا سجدہ خوابش ربود، یہ محض ایک داستان گوئی نہیں بلکہ اس عالم اجل کے سفر نامے کا ایک حصہ ہے جنہیں زمانہ شیخ یعقوب سرفی کے نام سے جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم حضرت امام علی رضا کے روزے پر مطمئن تھے تو صبح ہوتے وقت یہ عورت جو نیک سیرت عورت لیکن نابینا عورت تھی، اس نے اپنا سر سجدے میں جھکایا اور سجدے میں ہی اس کو خواب آیا، ہلکی سی اونگ آئی، اسے نیند آئی اور خواب میں چلی گئی۔
سزن زمانے کے در بامداد ندا چون خروس سحرگاہ داد. مؤذن زمانے در بامداد ندا چون خروس سحرگاہ داد. صبح کے وقت مؤذن نے امام علی رضا علیہ السلام کی مسجد گوہر شاد میں جب اذان دی، مرغ سحر کی طرح جب اذان دی، ازا خواب برخواست بینا شدہ بنور بصر چشم اووا شدہ. اور جب اذان کی آواز سے یہ نیک سیرت اور پارسا عورت حضرت شیخ یعقوب سرفی کی یہ مصاحب عورت جب اس اذان سے بیدار، اذان کی آواز سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کی دونوں چشمیں بینا ہو گئی ہیں، ان کی دونوں چشمیں نور بصیرت سے کامگار ہوئی ہے. دو چشم از غبارے اما پاک و صاف، ان کی دونوں آنکھیں اس اندھے پن کے غبار سے پاک اور صاف ہوئی تھی. بکہل الہی عجب سرمناک، اور اللہ تعالیٰ کی باطنی سرمے سے عجیب طریقے سے جو ہے سرمناک ہو گئی تھی ان کی آنکھیں. جو بینا شدہ آنچنا دیدمش ز احوال آن خواب پرسیدمش. شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں کہ جب میں اس عورت کے پاس گیا اور اس کو بینا دیکھا، اس کو دیکھتا ہوا دیکھا، اندھا پن اس کا زائل ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس عورت سے اس کے خواب کا مدعا پوچھا. بگفتہ کہ من خود بدیدم امام کہ بود او پسے پردے سرخ پھام. تو وہ آفتی وہ عورت شیخ یعقوب سرفی سے فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خواب میں امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا جو اپنے روزے کے سرخ تھام پردے کے پیچھے تشریف فرما تھے. من این چشم بر پردہ مالید میں ز رنجوری خیش نالید میں نے امام علی رضا کا سرخ پھام پردہ اپنی آنکھوں پر ملا اور اپنی اس درد کی شکایت کرتے ہوئے رونے لگی. خطاب از ادب کردمی یا امام ہمیں گفتم دم بدم یا امام. شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں میں نے حضرت امام علی رضا کے دربار میں ادب سے خطاب کیا اور دم بدم یا امام کہتی رہی. شدم باز بیدار بینا دو چشم بعین بصارت شدہ وا دو چشم. جب میں باز بیدار ہوئی تو میں نے اپنی دونوں آنکھوں کو بینائی سے منور پایا. ز تحریر این قصہ دل پذیر نباشت جزی مدعائے فقیر. اور آخر میں شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو جوان ہیں وہ یہ بات جان لے کہ موقر اہل سنت والجماعت کے ائمہ اطہار کا، علماء و فضلاء کا اس بارگاہ اطرت میں، اس خاندان نبوت کے اس ضامن کی بارگاہ میں کیا عقیدت ہے. اور آپ ان ائمہ طاہرین کو، ان 12 ائمہ طاہرین کو صرف ایک مکتب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اللہ ان کو ایک مکتب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ مسلمانوں کے متفقہ امام ہیں. تو کیا فرماتے ہیں شیخ یعقوب سرفی؟ ز تحریر این قصہ دل پذیر نباشت جزی مدعائے فقیر. یہ قصہ دل پذیر لکھنے میں مجھ شیخ یعقوب سرفی، مجھ فقیر کی اور کوئی غرض نہیں ہے. بس مجھ فقیر کا مدعا کیا ہے کہ ابرائے اعماز خاکے امام کہ بودست مشہور بین العوام. کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی شیخ یعقوب سرفی کے زمانے میں، اگر کوئی مشہد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خاک پاک کو خلوص نیت سے اپنی آنکھوں پر ملتا ہے، اگر اندھا ہے تو بینا ہو جائے. تو شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں، یہ سنیے، من آشب بچشم خودش دیدام منور شد از دیدنش دیدام. اس شب میں نے، یعنی مجھ شیخ یعقوب سرفی نے یہ کرامت خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ایک اندھی عورت کو بینا ہوتے ہوئے دیکھا امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر مشہد مبارک میں. اور اس طریقے سے یہ اپنا سفر نامہ آگے بڑھاتے ہیں. اور آخر میں اور کچھ نہیں کہوں گا. میرے ہاتھ میں دیوان کامل جامی ہے.
حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا شعری دیوان کامل ہے، اور مولانا عبد الرحمن جامی کو، مولانا جامی کو کون نہیں جانتا؟ تشنکام معرفت، حب نبوی سے جو سینہائے پرصفا منور ہوتے ہیں، وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمت اللہ علیہ کی نعت گوئی کی چاشنی سے باخبر ہیں۔ کون جامی؟ جو جامی کہتے ہیں تو جان پاکی سر بسر نئی آب کھا کئی نازنی واللحظ جاں ہم پاک تر روحی فدا کئی نازنی، جامی کے دارد بات کھو ہرگز نہ تابد از ترو گر تو نہیں بر فرقی او تیغے ہلا کئی نازنی۔ کون جامی جو کہتے ہیں، کون جامی جو کہتے ہیں جہاں روشن از جمال محمد ارم تاز گشت، جہاں روشن از جمال محمد ارم تاز گشت از وصال محمد۔ کون جامی جو آخر میں کہتے ہیں، جو آخر میں کہتے ہیں کہ مجھ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا فیض مل رہا ہے، کیسی فیض گستری ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ فرماتے ہیں کہ اس جامی کو، یہ کون ہے؟ غلام غلامان آل محمد۔ یہ جامی کون ہے؟ آل محمد کے غلاموں کا غلام ہے۔ اور اسی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے 300 سے زائد منقبتیں لکھی ہیں اپنے دیوان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں۔ کیوں نہیں زمانے کو آپ یہ بتاتے ہیں؟ کیوں آج کے دن ہمارے خطبہ، ہمارے ادبا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو خراج عقیدت کرنے سے خاموش ہیں؟ اور میں اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتا، مولانا جامی کی ایک مختصر سی منقبت جو انہوں نے حضرت علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں لکھی ہے، اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا اور آپ سے رخصت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جامی فرماتے ہیں سلام علی آل طٰہٰ و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین۔ سلام ہو آپ پر علی رضا، آپ حضرت طٰہٰ اور حضرت یاسین کی آل مبارک میں سے ہیں۔ سلام علی آل خیر النبیین، سلام ہو اے امام علی رضا بن موسیٰ کاظم آپ پر، آپ آل خیر النبیین میں سے ہیں۔ سلام علی روضۃ حل فیہا امام یباہا بہ الملک والدین۔ سلام ہو اس روزے پر جس میں سراپا جود و کرم ہے، سلام ہو اس مشہد مبارک کے روزے پر جس میں سراپا جود و کرم ہے، جس میں وہ امام ہے جس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں، مباحت کرتے ہیں، اور دین اسلام بھی جس پر فخر کرتا ہے، مباحت کرتا ہے۔ یہ مولانا جامی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں امام بحق شاہ مطلق کی آمد حریم درش قبلہ گاہ سلاطین۔ یہ وہ امام ہے، حق کی طرف سے منصوص وہ امام ہے اہل بیت کے زمرے میں کہ جو شاہ مطلق ہیں، معرفت حقیقت کے مطلق بادشاہ ہے، حریم درش قبلہ گاہ سلاطین۔ امام علی رضا کے آستانِ حرم کا جو دروازہ ہے وہ سلاطین دین کا قبلہ ہے۔ یہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ شہ کاخ عرفاں غلے شاخ احسان درے درج امکان مہ برج تمکین۔ کون امام علی رضا؟ جو معرفت کے، عرفان کے محل کے بادشاہ ہیں، جو احسان کے، تصوف کے، طریقت کی شاخ کے گلے سرسبد ہیں۔ کون امام علی رضا؟ کون فرماتے ہیں؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ۔ جس مولانا جامی کی نعت کو ہر ایک مکتب فکر کا آدمی پڑھتا بھی ہے، نقل بھی کرتا ہے۔ بھائی ہم تبلیغی جماعت میں مولانا جو زکریا نے
फजाइल अमाल लिखी है तो उसमें भी मौलाना जामी की नात को नकल किया है, महजूरी बरामद जान आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम ना आखिर रहमतल लिल आलमीनी महजूरा चरा फारिग नशीनी। ये वही जामी है जिनके मलिकुश्शोरा होने में, जिनके आशिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने में किसी मकतब को कोई कबाहत उनको तस्लीम करने में नहीं है। यही मौलाना जामी क्या फरमाते हैं हजरत इमाम अली रजा के बारे में, अली बिन मूसा रजा कज खुदाइश रजा शुद लकब चूं रजा बूद आईन। अली बिन मूसा और रजा वो हैं कि खुदा की तरफ से इनको रजा का लकब अता हुआ है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी पर राजी बर रजा रहना हजरत इमाम अली रजा का आईन था। फिर क्या फरमाते हैं, जिब फजलो शरब बीनी ओरा जहानी अगर नबूदत तीर चश्मे जहां भी। मौलाना जामी फरमाते हैं इमाम अली रजा के फजलो शरफ को अगर देखेगा तो उनको फजलो शरफ का एक जहां पाएगा, तो उनको फजलो शरफ की एक दुनिया पाएगा। मगर कब? अगर तेरी आंखें हसद की वजह से अंधी ना हुई हो तो। अगर नबूदत तीरा चश्मे जहां भी, अगर जहां को देखने वाली तेरी आंखें अंधी न हुई हो तो तुझे महसूस होगा कि इमाम अली रजा इल्म और दानिश की एक दुनिया है। पे ये कौन फरमाते हैं? मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह। फिर फरमाते हैं पे इत्र रोबंद हुरानी जन्नत गुबारे दयारश बगेसुए मुश्किन। शायर देखिए, पे इत्र रोबंद होरान जन्नत, अपने बालों को इत्र लगाने के लिए, अपनी जुल्फों को मुअत्तर करने के लिए जन्नत की हूरें गुबारे दयारश ब गेसुई मुश्की, अपनी मुश्कबार गेसुओं पर इमाम अली रजा के दरवाजे की खाक को मलती हैं। ये जामी कहते हैं, मौलाना अब्दुर रहमान जामी कहते हैं। कौन जामी? जो सिर्फ नात गो नहीं। कौन जामी? जिसकी दरसी किताब शरह मुल्ला जामी आज भी तमाम जो है मकातिब के जो है मदरसों में दरसी किताब की एतबार से पढ़ी जाती है। कौन जामी? जिनकी शरह मियात आमिल आज भी जमाने में चहरदांगे आलम में मशहूर है। कौन जामी? जिनकी सीरत जो है सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया में जो है मशहूर है, जिसको जमाना शवाहिदुन नबुव्वह के नाम से जानता है। कौन? मौलाना अब्दुर रहमान जामी, जिनकी अवलिया कामिलीन पर लिखी हुई जखीम किताब नफहातुल उनस उम्महात कुतुब तसव्वुफ में शुमार की जाती हैं। यही जामी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अपने बालों को इत्र लगाने के लिए जन्नत की हूरें इमाम अली रजा के दरवाजे की खाक को अपनी जुल्फों पर मलती हैं। आप ये कहेंगे ये हिकायत हैं, लेकिन ये एक पुरज़ौक आशिक का मुकाशफा है। फिर क्या फरमाते हैं मौलाना जामी इस्सामिनुल हुजज के बारे में, इमाम अली रजा के बारे में, अगर ख्वाही आरी बकफ दामने बरो दामन अज हर जुज ओस्त दरची। अगर ऐ सुनने वाले तू भी चाहता है कि इमाम अली रजा का दामन अपने हाथ में ले, यानी अहले बैत का दामन, अगर इमाम अली रजा का दामन अपने हाथ में ले तो इससे पहले जो कुछ अपने दामन में हज़फ रेजे जमा कर चुका है उनको फेंक दे, तो तेरे हाथ में इमाम अली रजा का दामन आएगा। अहले बैत से कीनो अदावत की हज़फ रेजों को फेंक दे तो तेरे दामन में इमाम अली रजा सामिनुल हुजज का दामन आएगा। और इसके बाद क्या फरमाते हैं, आखिरी शेर में पढ़ूंगा, चु जामी चशद लज्जते तेगे महरश
امام علی رضا کی منقبت بیان ہو رہی بزبان مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں، جو جامی چشد لذت تیغ مہرش کہ غم گر مخالف کشد تیغ خنجرے کی۔ حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں جب کہ جامی نے امام علی رضا کے عشق کی تلوار کی لذت کو پایا ہے، یعنی میں امام علی رضا اس فرزند رسول کے عشق کی تلوار کی کاٹ کے مزے کو جو ہے میں نے چکھا ہے، غم گر مخالف کشد کھنجرے کی۔ اب مجھے کیا غم ہے اگر میرا مخالف کینہ پروری کا کھنجر دکھا کر کے مجھے ڈراتا ہے۔ اہل بیت سے کین و عداوت رکھنے والے اگر عداوت کے کھنجر سے مجھے ڈراتے ہیں، مجھے اس سے کوئی باک اور پرواہ نہیں۔ میں نے امام علی رضا کے عشق کی کھنجر کے مزے کو اپنے پھر کے سر پر چکھا ہے۔ جو جامی چشد لذت تیغ مہرش کہ غم گر مخالف کشد کھنجرے کی۔ اور یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا منظوم خراج عقیدت تھا حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی منظوم ہدیہ پیش کیا جو انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا ہے، اور میں نے وہ منظوم خراج عقیدت بھی آپ کے سامنے پیش کیا جو استاذ العلماء زبدۃ الکملا حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مغازی النبی میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک پر اپنی صدہا نوازشیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خاندان ولایت، خاندان عطرت اور ائمہ اہل بیت اطہار کے دامن سے تمسک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر حضرات صحابہ کبار کے دامن عاطفت میں اور حضرات اہل بیت اطہار کے خورشید انوار کے سائے میں پروردگار عالمین ہم سب کا حشر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو کربلا والوں کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم کو سلامت رکھے، آپ بھی سلامت رہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی سلامت رکھے۔ وما توفیقی اللہ باللہ، والسلام علیکم۔